بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنگ احد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جنگ بدر کے اندر جب قریش مکہ کو شکست ہوئی تو بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ مکہ کے اندر ابو سفیان نے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، مال تجارت سے جو نفع ہوا ہے، میری رائے یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے دوبارہ جاتے ہیں اور مدینہ میں جا کر چڑھاؤ کرتے ہیں اور ان سے لڑیں گے اور ہمارے جو عزیز و اقارب قتل ہو گئے ہیں ان کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ جتنے بھی سردار تھے اور جو قبیلے تھے وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس مرتبہ جو شام سے نفع حاصل ہوا ہے وہ سارا اسی جنگ کے اندر، اسی لڑائی میں لگائیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اطلاع رقیہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو احد کی لڑائی تھی یہ 3 ہجری کے اندر ہوئی ہے، شوال کے مہینے میں، 11 شوال تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ رقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے اس رقعے کو پڑھا، تو اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر خبر لے کر آؤ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے اور حضور نے فرمایا کہ کوشش کرے کہ 3 دن کے اندر اندر خبر ہمیں مل جائے۔ تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر لی تو انہوں نے فرمایا اللہ کے حضور، وہ لوگ تو قریش مکہ والے تو ہمارے بالکل جو سر پر آ پہنچے ہیں۔ تو یہ جمعرات کا دن تھا، یعنی جمعے کی شب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو مسجد نبوی کے ارد گرد کھڑا کر دیا اس کی دیکھ بھال کے لیے، اور مدینہ کے اندر جو دائیں بائیں کے قریب کے محلے اور علاقے تھے وہاں پر بعض صحابہ اکرام کو پہرے کے لیے کھڑا کر دیا۔ خیر، یہ رات گزر گئی۔ اگلے دن جب صبح جمعے کا دن تھا تو جمعے کے دن جمعے کی نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے سارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد اس لشکر کو تیار کیا اور اپنے ساتھ لیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا وہ 1000 کا لشکر تھا، اور اس کے اندر جو مکمل 2 گھوڑے تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایک اور صحابی کا تھا، اور چند اس میں زیریں تھی، تقریباً 100 کے قریب جو زیرہ پوش ہوتی ہے وہ تھی۔ اور وہاں سے جو احد کی لڑائی میں مکہ سے قریش والے آئے ہوئے تھے ان کے پاس 3000 اونٹ تھے اور تقریباً 200 کے قریب ان کے پاس گھوڑے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لیا تھا، تقریباً 15 عورتیں تھیں، اور تاکہ عیش و عشرت کے لیے ہم اپنا وقت بھی پاس کر سکیں۔ تو یہ 3000 کا لشکر وہاں سے چلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ تو انصار صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے فرمایا اللہ کے حضور، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ جنگ لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مشورہ لیا تھا۔ خیر، مہاجرین یا وہ صحابہ اکرام جو بدر میں نہیں تھے تو انہوں نے یہ فرمایا اللہ کے حضور، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ سے نکل کر جنگ لڑی جائے۔ تو اس میں رئیس المنافق جو تھا وہ عبداللہ بن ابی جو تھا، اس نے یہ رائے دی کہ مسلمانوں نے جب کبھی مدینہ میں جنگ لڑی ہے، یعنی مدینہ کے اندر رہ کر، اس کے حدود میں رہ کر، تو انہوں نے ہمیشہ فتح حاصل کی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ میں ہی رہ کر ہم جنگ لڑیں۔ لیکن اس میں بعض صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے حضور، ہم مدینہ سے باہر نکل کر جنگ لڑیں گے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ اپنے گھر کے اندر ہیں اور بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے مدینہ میں جنگ لڑی ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جس وقت تک میں مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ نہ کر لوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1000 کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور عصر کے بعد نکل پڑے۔ خیر، یہ شب وہاں احد کے قریب جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو واپس بھیج دیا، کیونکہ وہ عمر میں بہت زیادہ کم تھے، تقریباً 50 سے 60 صحابہ اکرام جو تھے وہ عمر میں کم تھے، تو انہیں واپس بھیج دیا۔ خیر، احد کے قریب پہنچنے کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا، تو اس نے اپنا 300 کا جو لشکر اس کے ساتھ تھا، اس نے یہ کہا کہ
اے اللہ کے حضور ہم واپس جاتے ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ میں لڑیں لیکن آپ مدینہ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر کے واپس چل پڑا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر رات کو جب وہاں پہنچے تو وہاں پر ٹھہراؤ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو تھا وہ ایک 2 صحابہ کرام تھے، اور باقی جتنا بھی لشکر تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تھا۔ اب جب رات کو صحابہ کرام نے آرام فرمایا تو صبح فجر کی نماز کے لیے حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آذان دو، تو حضرت بلال نے آذان دی اور حضور نے نماز پڑھائی۔ خیر نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے صفیں بنوائی، اور چہرہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کی طرف تھا، اور پشت جو صحابہ کرام کی تھی اور صفوں کی تھی وہ احد کی طرف تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطاب فرمایا، اور 50 صحابہ کرام کو احد کی پچھلی طرف یعنی جبل احد کی پچھلی طرف جو ہے پہرے کے لیے کھڑا فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ساری صفیں باندھی، اور صفیں باندھنے کے بعد حضور نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا کہ کون ہے جو اس کو اس کے حق کے ساتھ لے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام نے دستہ مبارک کو بلند فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو روک لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاتھ بلند کیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو مرحمت فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ کے اندر جو سب سے پہلے کفار کی طرف سے نکلنے والا شخص تھا وہ ابو عامر تھا، جس نے احد کی لڑائی کے لیے مکہ والوں کو ابھارا بھی تھا، اور وہ ان کے ساتھ یہاں احد کی لڑائی میں شریک بھی ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے میدان میں آ کر بہت ساری الفاظ کہے اور تکبرانہ الفاظ بھی کہے، اور اس کے بعد یہ واپس چلا گیا، اور صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لے گئے، اور ان کی طرف سے بھی طلحہ بن ابی طلحہ آئے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے۔ چنانچہ احد کی لڑائی میں سب سے پہلے 22 سردار جو تھے وہ قتل ہو گئے شروع کے اندر ہی، تو یہ لوگ ڈر بھی گئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، کفار بڑے پریشان تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح جدال اور قتال کرتے رہے۔ وحش نامی ایک غلام تھا، وہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس شخص نے یہ ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت امیر حمزہ میرے سامنے آئے تو میں نشانہ لگاؤں۔ چنانچہ اس کا نشانہ بہت بہترین تھا، اس نے وہ ایک تیر لگایا اور وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جا کر لگا، اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی لڑتا رہا، یہاں تک کہ ہندہ جو عورت تھی وہ میرے سامنے آئی۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میں اس کے اوپر تلوار چلانے ہی والا تھا، پھر میں نے روک لی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، اس کو میں عورت پر کس طرح چلاؤں گا۔ چنانچہ اسی احد کی لڑائی کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ مشہور ہے کہ ان کی ابھی پہلی ہی رات تھی، ان کا نکاح ہوا تھا۔ چنانچہ ابھی اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی کہ جب کان میں آواز پڑی جہاد کے متعلق تو فوراً سے وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور غسل جنابت بھی نہ کیا۔ چنانچہ وہ بھی لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا، اور جس وقت لاشوں کے اندر ان کی لاش کو اٹھایا گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور اس طرح یہ جنگ مسلمان لڑتے رہے یہاں تک کہ انہیں فتح حاصل ہو گئی۔ چنانچہ مسلمان جتنے بھی تھے وہ سب ایک جگہ مال غنیمت جمع کرنے پر لگ گئے۔ تو اس میں جو دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا جبل احد کے پیچھے کھڑا کیا تھا، تو وہ ان میں سے بھی 40 جو تھے صحابہ کرام وہ مال غنیمت کے لیے چلے گئے اور اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ 10 صحابہ کرام جو تھے تو وہ رک گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام بھی تھے، لیکن یہ حضرات شہید ہو گئے کیونکہ خالد بن ولید جو تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے جماعت کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور 10 کے 10 صحابہ کرام کو شہید کیا، اور اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔
چنانچہ جب قریش نے ان کو دیکھا، کیونکہ یہ حضور کے ان کا چہرہ حضور کے چہرے کی طرح تھا، تو یہ بات پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 صحابہ کرام کے بیچ میں ایک جگہ پر موجود تھے خیمے کے اندر۔ چنانچہ کفار نے اس طریقے سے جب یہ اعلان کیا تو اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام کے کانوں میں جب آواز پڑی تو صحابہ کرام بے بس ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ہمارا یہاں پر زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام پہ در پہ شہید ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار نے جب معائنہ کیا، ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تو اس میں 7 صحابہ کرام تھے۔ تو 7 صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی، لیکن وہ بھی جان بچاتے بچاتے 7 کے 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر ان کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، چنانچہ ان کو پتھر مارا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور زخمی بھی ہوئے، رخسار مبارک سے بھی خون نکلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فاسق جو پہلوان تھا، اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، حضور ایک کھڈے میں گر گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پشت کفار کی طرف کر دی۔ چنانچہ جو بھی تیر آتا تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر لگتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بچ جاتے۔ حضور نے کئی دفعہ کوشش کی کہ پہاڑ کے اوپر چڑھے، لیکن ضعف کی وجہ سے حضور گر گئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک تازہ بھی تھے اور بہت زیادہ تھے۔ چنانچہ اس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان جو تھا ایک پہاڑی پر چڑھا۔ جب یہ جنگ کا اختتام ہوا، ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھا اور اس نے کہا کہ کیا افی القوم محمد، کیا تمہاری قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ تو 3 مرتبہ اس نے پکارا تو حضور نے منع فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ تو پھر اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم میں ابوبکر موجود ہیں؟ پھر اسی طرح 3 مرتبہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا تو انہوں نے فرمایا اے خدا کے دشمن، تو پریشان نہ ہو، تو کسی رنج اور غم کے اندر نہ پڑ، تیرے لیے ساز و سامان چھوڑ رکھا ہے۔ چنانچہ جنگ کا اختتام ہوا، اس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ہر ایک صحابی کی تفصیل بیان کرنا شروع کریں تو بہت زیادہ وقت لگے گا۔ چنانچہ اس کا اختتام ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم و نفس نفیس اور خود صحابہ کرام جو جلیل القدر صحابہ کرام جو زندہ رہے غازی بن کر، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر واپس چل پڑے۔ اس میں پھر وحشی کا واقعہ ہے، مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کے تو 12 ٹکڑے کیے گئے اور ان کے دل کو، کلیجے کو نکال کر چبایا گیا۔ حضرت وحشی اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا، تو فوراً سے آ کر کے انہوں نے توبہ بھی کی اور معافی مانگی اور اسلام قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی، جس وقت بھی تم میری مجلس میں آؤ تو میرے سامنے نہ آیا کرو، جب آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب کبھی آتا تو میں ان کی پشت پر بیٹھ جاتا۔ چنانچہ پھر انہوں نے مسلمہ کذاب جو تھا اس کو قتل جو کیا تھا وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اور اس وقت بڑے خوش ہوئے تھے کہ آج میں نے جو ان کے چچا کو شہید کیا تھا، لیکن آج میرے دل کو سکون مل گیا، اور دل میں ہر وقت یہ تمنا رہتی تھی کوئی دین اسلام کے لیے ایسا کام کروں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور حضور خوش ہو جائے۔